سر آپ کو پتا ہے کل میرے ایک انکل آئے کچھ تحفے لے کر، پر میرے امی نے ان تحفوں کو لینے سے منع کر دیا۔ پر کیوں؟ انکل کے جانے کے بعد میں اپنے امی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ انکل نے سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ امی نے سمجھایا کہ اسلام میں سود دینا اور لینا منع ہے۔ اچھا ایسا کیا؟ تو میں بھی اس بات کو دھیان میں رکھوں گی۔ چلو اسی بات پر دیکھیں گے ایک بات چھتریبا پر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم، میں ہوں مجاہد، آپ کا میزبان۔ پیش ہے ہمارا ویکلی پروگرام سچ کی تلاش۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر ہفتہ کسی ایک موضوع پر گفتگو کر کے سچائی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری آج کا گفتگو کا موضوع ہے سود کا سماج پر اثر۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ ہیں ملک کے معروف اکنامک پروفیسر نتیش کمار، آداب اور معاشرت اسلامک اسکالر ڈاکٹر معیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ان دونوں ایکسپرٹ کے علاوہ عوام میں سے بھی کچھ لوگ شریک ہوں گے جن سے آپ ان کے تجربات جانیں گے۔ تو آئیے گفتگو کی شروعات کرتے ہیں ہم پروفیسر نتیش کمار سے۔ صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے کاروبار اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے بینک سے لون لیتے ہیں اور قرض کے ساتھ سود کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں انٹرسٹ بیس لون کتنا ضروری اور کیا بغیر انٹرسٹ کے کوئی راہ نہیں نکل سکتی؟ جی ہاں، بڑے انڈسٹریز اور کارپوریٹ سینٹر کی سیٹ ڈیولپڈ کنٹری کی بیک بون ہوتے ہیں۔ انہیں چلانے کے لیے بڑے گھرانے کے وہ لوگ جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کبھی کبھی اپنے پاس سے اتنا پیسہ نہیں لگا سکتے جتنی طاقت ہے۔ ایسے میں بڑے گھرانے بینکوں سے لون حاصل کر لیتے ہیں۔ بینکوں کے پاس لوگوں کا ہی پیسہ ہوتا ہے جو انہوں نے کچھ فائدہ کمانے کے لیے بینکوں میں رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بینک انڈسٹریز سے انٹرسٹ نہ لیں تو ان کے خرچ کیسے چلیں گے اور ان لوگوں کو فائدہ کیسے دے پائیں گے جنہوں نے بینکوں میں اپنا پیسہ جمع کر رکھا ہے؟ ڈاکٹر معیز، آپ سے بھی وہی سوال۔ سوال بہت اہم، دلچسپ اور وقت کی ضرورت کے مطابق ہے۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اسلام نے سود لینے اور دینے دونوں کا حرام کیا ہے۔ قرآن نے سود خور کو اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے۔ کون ایسا مسلمان ہوگا جو اللہ اور رسول پر ایمان بھی رکھتا ہو اور وہ جنگ پر بھی آمادہ ہو؟ اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں سودی نظام۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سود پر قرض کون حاصل کرتا ہے؟ سود پر قرض وہی حاصل کرتا ہے جس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کا بھی پیسہ نہ ہو، اور وہی دیتا جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ ہو۔ سودی نظام کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے امیر اور امیر، غریب اور غریب ہوتا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام امیر کے مال میں سے غریب کو زکوٰۃ دلواتا ہے۔ اس سے سماج میں امیری اور غریبی کے درمیان ہمیشہ توازن بنا رہتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اسلامی معیشت میں انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بالکل ٹھپ ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا جائے۔ اسلامی نظام میں بالفرض نقصان ہوتا بھی ہے تو ایسے شخص کا جن کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ مال ہو، اگر غریب کو خودکشی سے بچانے کے لیے تھوڑا ہی مال نقصان ہو تو کوئی برا سودا نہیں ہوگا۔ آپ نے غریبوں کی خودکشی کی بات کی ہے۔ ہمارے ساتھ ملک کے مختلف حصوں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سودی نظام میں مختلف چہرے دیکھے ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں ان مہمانوں سے اور ان کے تجربات جانتے ہیں۔ ہماری پہلی مہمان عرشیہ خانم جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، اپنے تجربات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرشیہ خانم، آپ کے شوہر نے بھی لون لیا تھا، کیا کرتے ہیں آپ کے شوہر؟ صاحب، ہماری کہانی تو بہت بڑی ہے۔ میرے شوہر ٹیکسی ڈرائیور ہیں۔ پہلے وہ کرائے کی ٹیکسی چلاتے تھے۔ گھر کی تمام ضرورت
پوری کرنے بھر کے آرام سے کما لیتے تھے۔ پھر کسی نے کہا کہ بینک سے لون لے کر اپنی ٹیکسی خرید لو، کرایہ بچ جائے گا، تو اسی لالچ میں آ گئے اور لون پر ایک ٹیکسی اٹھا لی۔ بدقسمتی سے 1 سال بعد ٹیکسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انہیں بھی چوٹ آئی اور ٹیکسی بھی چلانے کے لائق نہ رہے۔ ان کی چوٹ تو کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو گئی، لیکن اب روزی روٹی کا کوئی سہارا نہ رہا۔ لون کی قسط ادا نہ ہونے کی وجہ سے بینک نے ٹیکسی ضبط کر لی، لیکن وہ اس قدر ٹوٹ چکی تھی کہ اس کو بیچ کر بھی قرض کی رقم ادا نہ ہو سکتی تھی، اسی لیے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس وقت وہ جیل میں ہے۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ کے گھر کے اخراجات کیسے چلتے ہیں؟ صاحب، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں کمانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں ہی محلے میں جھاڑو پوچھا کر کے کسی بھی صورت میں 2 وقت کی روٹی حاصل کر لیتی ہوں۔ اگر دوا علاج کی ضرورت آئی تو مصیبت آ جاتی ہے۔ بچوں کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ ایسے میں بچوں کی پڑھائی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے بچوں کا اسکول چھڑوا دیا ہے۔ تشریف لانے کے لیے شکریہ۔ شکریہ۔ سود کی لعنت اسی طرح گھر تباہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہی کہا آپ نے، نہ جانے ایسے کتنے گھر تباہ کیے ہیں۔ ہمارے اگلے مہمان آندھرا سے تشریف لائے ہیں، میں بلانا چاہتا ہوں چندر پرکاش جی کو۔ آداب۔ آداب چندر پرکاش جی، آپ کی عمر تو مشکل سے 17-18 سال ہی ہوگی، آپ کیسے سود کے جال میں پھنس گئے؟ ایک کہاوت ہے، کرے کوئی بھرے کوئی۔ میرے پتا جی ایک کسان تھے، ان کے پاس بہت ساری زمینیں تھی۔ میرا بچپن بہت اچھا گزرا۔ معلوم نہیں پتا جی نے کب کھیتی کے لیے لون لے لیا، اسی سال سوکھا پڑ گیا۔ پتا جی لون نہیں چکا سکے، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان رہتے تھے۔ پتا جی پر ایک طرف قرض چکانے کا دباؤ تھا، تو دوسری طرف سماج میں عزت بچانے کا۔ چکی کے ان 2 حصوں میں پس کر خودکشی کر لی۔ یہ تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، یہ کب ہوا؟ 5 سال پہلے۔ تب تو آپ بہت چھوٹے رہے ہوں گے، کیا کھیتی کی ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی؟ کھیتی کیسے کرتے صاحب، ہمارے اوپر اس بیپت کے بعد بھی بینک والوں کو ہم پر دیا نہیں آیا۔ بینک والوں نے ہماری کھیتی نیلام کر دی۔ خرچ کی رقم کٹنے کے بعد جو تھوڑی بہت رقم بچی تھی وہ جلدی ختم ہو گئی۔ مزدوری کر کے میں گھر کا خرچ چلا رہا ہوں۔ پرکاش جی، آپ کی کہانی تو بڑی دردناک ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تشریف لانے کے لیے شکریہ۔ دھنیہ واد۔ ہمارے اگلے مہمان بنگلور سے تشریف لائے ہیں، انس صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انس صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ کے بنگلور میں بہت بڑا کاروبار ہے۔ آپ نے اپنے کاروبار کی شروعات ایک چھوٹے پیمانے سے کی تھی، کیا آپ نے بھی بینک سے لون لیا تھا؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے معمولی کاروبار سے بڑے کاروباری بنایا۔ مزید شکر ہے کہ اس نے مجھے سود کی لعنت سے محفوظ رکھا۔ جس وقت میری چھوٹی سی دکان تھی تو لوگوں نے کہا بینک سے لون لے کر کاروبار بڑھا لو۔ اس وقت میں بھی لالچ میں آ گیا، لیکن اللہ نے میری رہنمائی کی اور میرے بڑے بھائی کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ اسلام میں سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ اس لیے میں نے بینک سے لون لینے کا ارادہ چھوڑ دیا اور ایمانداری سے اپنے کاروبار میں محنت کرتا رہا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس عیش آرام کی سب چیزیں ہیں۔ میرے گھر میں تمام لوگ، بیوی، بچے سب خوشحال ہیں۔ انس صاحب، تشریف لانے کے لیے شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ ڈاکٹر، ہم نے دیکھا کہ جو لوگ سودی نظام میں ملوث ہوئے ان پر طرح طرح کے مصیبتیں آئی، جبکہ انس صاحب سودی نظام میں ملوث ہوئے بغیر ترقی کے راہ پر چلنے لگے۔ ہم نے دیکھا کہ سودی نظام غریبوں پر کس قدر بھاری پڑ رہا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا کوئی متبادل نظام قائم ہو؟ یہ صحیح ہے کہ اس میں غریبوں کا نقصان ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی سبسٹیوٹ بھی تو نہیں ہے۔ آج 4-5 دیشوں میں اسلامی بینکوں کی طرف لوگوں کا جھکاؤ بڑھ رہا ہے، اور یہ بھی کہ اسلامی بینکوں میں نہ تو آج صرف یہ کہ غریبوں کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ امیروں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے دیش میں اسلامی بینک ہے ہی نہیں۔
یہی تو پریشانی ہے کہ ہماری سرکار صحیح وقت پر فیصلہ دینے سے منہ پھیرتی ہے. کچھ سال پہلے ایک اسلامی تنظیم نے ایک پورا پروجیکٹ بنا کر پیش کیا تھا، لیکن سرکار نے اب تک اسلامک بینک چلانے کی اجازت نہیں دی. ناظرین، ہم نے دیکھا کہ سود ایک لعنت ہے جس سے نہ جانے کتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ عوام خود بھی بیدار ہو اور سود سے دور رہے. سرکار کو ملک اور عوام کے لیے اسلامک بینکوں کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اپنے ان دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. اور میں ان مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو دور دور سے آ کر اپنے تجربات پیش کیے. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Baba, bahut khub. Sister, how many surahs in the Quran?